السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ اولاد دینے والی عورت سے شادی کر لو۔ آپ نے فرمایا، میں زیادہ امت کی وجہ سے قیامت کے دن فخر کروں گا، یعنی نسل۔ شادی کا مقصد، نکاح کا مقصد گھر بنانا، حفاظت کرنا، نسل انسانی کی بقا، نہ کہ صرف شہوت یا ایسے ہی مذاق میں بس شادی کر کے لوگ آج کل اولاد نہیں پیدا کرتے یا ایک دو بچہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ تو رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو اولاد کا قتل نہ کرو، اس کا رزق ہم دیتے ہیں، تم نہیں دیتے۔ تو ہمارا نکاح کا مقصد بھی گھر بنانا، بسانا اور اولاد ہو۔ کل ہم نے اس سلسلے میں آیتیں پڑھی تھی نکاح کے بارے میں، آج اس کی مزید وضاحت ہے۔ انشاءاللہ اس کو تجوید کے بعد اسٹارٹ کریں گے۔ پہلے تجوید ہماری آیت نمبر 2020 سورۃ النساء۔ النساء کی معنی عورتیں ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں۔ تو سب عورتوں کو آپ دعوت دیں، سب کو یہ بھیجیں، سب کو پڑھنی چاہیے۔ اپنے اندر جو خامیاں ہیں، خوبیاں ہیں، ان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر اس کی اصلاح اس صورت کے ذریعے ممکن ہے تو ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 2020۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ۔ جیم قلقلہ حروف ہے، جب بھی پڑھیں گے اس کو واضح جمع کے زوج وآتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا۔
وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رحیما. بارک اللہ فی. ہماری سورت النساء کنٹینیو ہے، لیکن ہمارا 4 پارہ لن تنالوا البر کمپلیٹ ہے. یہ سورت ابھی ہم آگے 5 پارے میں کنٹینیو کریں گے. ہم نے 4 پارہ کمپلیٹ کیا ہے. اس میں عورتوں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں. کل کی آیت میں ہم نے آیت نمبر 19 میں پڑھا تھا کہ سب لوگوں ایمان والوں مومنوں کو خطاب تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، اور نہ تم روکو انہیں تاکہ تم لے جاؤ بعض جو دیا تم نے انہیں. یعنی تم نے جو اگر تم اس کو طلاق دے رہے ہو تو تم نے اس سے پہلے جو ان کو حق مہر یا سامان کچھ جو بھی کچھ دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف حق مہر، جو بھی کچھ دیا ہے تاکہ تم بعد جو دیا تم، مگر یہ کہ وہ آئیں بے حیائی کو. اگر بے حیائی کر رہی ہیں، غلط استعمال کر رہی ہیں نکاح کا، تو پھر تم اس کو زبردستی کر سکتے ہو. پھر وہ بھی گھر میں روکو، مال واپس نہیں لو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، گزر بسر کرو ساتھ بھلے طریقے سے، کوئی سختی کی بات نہیں ہے.
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، پھر اگر ناپسند کرو انہیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو ایک چیز کو اور کر دے اللہ اس میں بھلائی بہت سی۔ اب یہ بات اس کے لیے کہہ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں بس کوئی عورت کی بات ایک اچھی نہ لگی تو ان کو فوراً طلاق دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خاوند اسے ناپسند کرتا ہو تو اسے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے، جس سے آج کل طلاق عام ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ صبر اور برداشت سے کام لو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر ہو، کوئی نیک اولاد ہو، اس کی وجہ سے کاروبار میں برکت ہو۔ تو اسلام کے عطا کردہ حق طلاق کو نہایت ظالمانہ طریقے سے استعمال نہ کرو، حالانکہ یہ طلاق کا جو حق ہے یہ انتہائی ناگزیر حالات میں استعمال کرنے کے لیے دیا گیا تھا، نہ کہ گھر اجاڑنے کو، نہ کہ عورتوں اور بچوں کی زندگیاں خراب کرنے کو۔ اسی طرح اسلام میں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں کہ اسلام ان کا ایسا مذہب ہے۔ طلاق جائز ہے لیکن اس کو برا سے برا فعل بھی کہا گیا ہے۔ فوراً طلاق نہیں، اس کی اصلاح کی کوئی صورت اختیار کرو، صلح کی۔ تو آج کی آیت وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اور اگر ارادہ کرو تم بدلنے کا، یعنی اگر تم پکا ارادہ کر چکے ہو طلاق دینے کا، دوسری بیوی کر رہے ہو، ارادہ کیا ہے، زوجم مکان زوج، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، اب اس کے چھوڑنے کا پکا ارادہ کیا ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دے دیا ہو تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال۔ اب یہاں حق مہر کی بات نہیں ہے، حق مہر کے علاوہ کی بات ہے، تم نے ان کو ڈھیروں مال دیا ہو، گھر ہو، بچے ہوں، مال ملکیت ہو، بینک بیلنس ہو، ڈھیروں مال کی قنطاراً، اس کو انڈر لائن کر دیں، دوسروں کو بھی بتائیں، ڈھیروں مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو نہ تم لو ان میں سے کچھ بھی۔ بہت بڑی بات ہے، اسلام نے عورت کی حفاظت، ان کے حقوق کی کتنی حتی المقتول کوشش کی ہے عورت کا گھر بسانے کی، اور عورت کی فیور دی ہے عورت کو۔ تو مرد کو حکم دیا جا رہا ہے تم نے جتنا بھی ڈھیروں مال دیا ہو نکاح کے بعد تو کچھ بھی نہیں لے سکتے، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم لوگے اس سے بہتان لگا کر اور گناہ کھلے، یعنی تم کوئی بھی برا بہتان لگا کر اس سے کوئی بھی ایک چیز سوئی دھاگا بھی نہیں لے سکتے ہو، کہ یہ بہت سارے لوگ بہت برا بہتان کی آڑ لیتے ہیں، کیونکہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، اگر وہ فاحشہ ہوں، کھلی فاحشہ کریں تو انہیں روک لو، اس میں بھی طلاق کا نہیں ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کس طرح تم لے سکتے ہو اسے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تحقیق پہنچ چکا بعض تمہارا طرف بعض کے، یعنی تم ایک دوسرے کے ہم بستری کر چکے ہو، پہلے تمہارے حالات اچھے تھے، محبت تھی، سب اب غلط فہمی کی بنیاد ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، تم طلاق دے رہے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ لے چکے تم سے عہد پختہ، یعنی یہاں میثاق نکاح کو کہا جا رہا ہے، جب عورت یا مرد کا نکاح ہوتا ہے تو مرد سے عہد لیا جاتا ہے کہ یہ تم اس کی اچھی حفاظت کرو گے، نان نفع کا مالک تم ہو، اس کو گھر میں رانی بٹھا کر رکھو گے، یہ عہد اس وقت لیا جاتا ہے مرد سے، اس پر برا الزام نہیں لگو، کیونکہ بہت سارے مرد ان پڑھ جاہل لوگوں میں ہے کہ وہ کام نہیں کرتے، جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے گھروں میں ماسیاں ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارے مرد بس گھر میں بیٹھے ہیں، یہ جہالت ہے۔ اللہ نے کمانے کی جو ڈیوٹی رکھی ہے وہ مرد کی ہے، عورت گھر آباد کرے، بچوں کی حفاظت کرے، نہ کہ وہ باہر جائے۔ وَلَا تَنكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن النِّسَاءِ، جن سے نکاح کر چکے باپ تمہارے عورتوں میں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو تحقیق گزر چکا، یعنی تمہارے باپ کے نکاح میں جو عورت آ چکی ہے
اب تمہارا باپ وفات پا گیا ہے یا وہ اس کو کسی کنڈیشن میں طلاق دے رہا ہے تو کسی بھی صورت میں تم اپنے باپ کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے، ہاں الا ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا جہالت میں۔ اب اسلام نے یہ قانون نافذ کیا ہے کہ تم باپ کی بیوی سے نکاح، جیسے اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارث کی بیوی کی طلاق شدہ سے نکاح کیا تھا، لیکن وہ منہ بولا بیٹا تھا۔ اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہو، یہ جائز ہے۔ انہ کان فاحشۃ و مقتا، بے شک وہ بے حیائی کا کام اور قابل نفرت ہے۔ کون؟ باپ کی بیوی سے نکاح کرنا، بھلے وہ سوتیلی ماں ہو۔ وساء سبیلا، بہت برا ہے راستہ، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب جو لڑکیاں ہمارے لڑکوں پر حرام ہے، حرمت علیکم، حرام کر دی گئی تم پر، اب تم کس سے نکاح کر سکتے ہو، کس سے نہیں کر سکتے ہو، کون تمہارے لیے حرام ہے، کون حلال ہے، اس کی یہ ساری لسٹ ہے۔ کون حرام ہے؟ امہاتکم، مائیں تمہاری، اس میں مائیں دادی بھی آ گئی، نانی بھی آ گئی۔ امہاتکم، مائیں تمہاری، و بناتکم، اور بیٹیاں تمہاری، یعنی سوتیلی بیٹیاں ہوں جس سے بہت سارے لوگ دوسری تیسری شادی بھی کرتے ہیں، اب ان کی پہلے سے بیٹی ہے اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا باپ، بھلے سوتیلی بیٹی ہو۔ و بناتکم و اخواتکم، بیٹیاں تمہاری، بہن تمہاری، و اماتکم، اور پھوپھیاں تمہاری، و خالاتکم، اور خالائیں تمہاری، و بنات، اور بیٹیاں، بنات الاخ، اور بیٹیاں بھائی کی یعنی بھتیجی، و بنات الاخت، اور بیٹیاں بہن کی، و امہاتکم اللاتی، اور مائیں تمہاری وہ جنہوں نے ارضعنکم، دودھ پلایا تمہیں، و اخواتکم، اور بہنیں تمہاری، من الرضاعت، بہنیں تمہاری رضاعت سے، یعنی تمہاری ماں سے جس نے دوسری بھلی بیٹی دوسری عورت کی ہو لیکن تمہارے ساتھ اس نے دودھ پیا ہے تمہاری ماں کا۔ و امہات نسائکم، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، و ربائبکم اللاتی، اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی وہ جو فی حجورکم، تمہارے گودوں میں ہیں، من نسائکم اللاتی، تمہاری بیویوں میں سے، اللاتی دخلتم بہن، وہ جو دخول کیا تم نے اس سے یعنی جمع کر چکے۔ یہ وہی بات ہے جو تمہاری بیوی جس سے تم ہم بستر ہو چکے ہو وہ ان کی پہلے سے بیٹیاں ہیں، نسائکم، تمہاری بیٹیاں تمہاری بیویوں کی، اللاتی تمہاری گودوں میں، جو ابھی تمہاری گود میں ہیں، اب جوان ہو گئی ہیں تو ایسا نہ سمجھو کہ میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں، یہ میری اپنی بیٹی نہیں ہے، نہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا، پھر اگر نہ ہو تم، دخلتم، دخول کر چکے تم، بہن فلا جناح علیکم، ان سے تو نہیں کوئی گناہ۔ اب جس بیوی سے تم ہم بستری نہیں کر چکے، اب اس کی پہلے سے بیٹی ہے تو پھر تمہارا اس سے رشتہ نہیں بنتا، تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ وحلائل، اور بیویاں، حلیلہ کی جمع ہے حلائل، بیویاں تمہارے بیٹوں کی، الذین من اصلابکم، وہ جو تمہاری پشتوں سے ہیں، یعنی سگے بیٹے کی بیوی جو ہے وہ بہو ہوئی رشتے میں، اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأَن تَجْمَعُوا، اور یہ کہ تم جمع کرو درمیان دو بہنوں کے۔ اسلام سے پہلے دو بہنوں کو ایک آدمی رکھ سکتا تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں عثمان رضی اللہ عنہ کی بیویاں تھیں، اسلام سے پہلے یہ جائز تھا، اب نہیں ہے جائز کہ کوئی ایک آدمی دو بہنوں کو ایک ہی وقت نکاح میں رکھے۔ ہاں اگر ایک وفات پا چکی ہیں تو اس کی بہن اس کی جگہ آ سکتی ہے، لیکن ایک ٹائم پہ یہ کیا آیا، وَأَن تَجْمَعُوا، اور یہ کہ نہ تم جمع کرو، بین اختین، درمیان دو بہنوں کے، الا ما قد سلف، مگر جو تحقیق گزر چکا،
ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ اگر غلطی میں یہ قرآن سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی قد سلف، اگر کوئی سابقہ کوئی ہم سے غلطی ہو چکی ہے، گناہ ہو چکا ہے، تو زندگی میں فوراً اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، کسی عورت کو نامحرم کے ساتھ رہنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرا بھائی ہے، دوست ہے، مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، کبھی بھی نہ رہیں، کیونکہ دونوں کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان دونوں کو حرام کام کروائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بچنے کی بھی کہا ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔